ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کا انداز بیاں بدل گیا؟ نہ صرف انداز بیاں بلکہ بیانیہ ہی بدل گیا ہے اور انہوں نے حکومت کا ایک بڑا مطالبہ مان لیا ہے۔ وہ کیا مطالبہ ہے اور یہ سب کیسے ہوا، اس پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ اور کیا حکومت عمران خان سے لو یو کہنے کا مطالبہ کر رہی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے، یہ ٹویٹ بہت دلچسپ ہے، وہ کیسے میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ٹویٹ بتا دیتا ہوں کہ آج عمران خان آفیشیل سے ٹویٹ ہوا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلا ٹیم سے اہم گفتگو۔ 26 نومبر کو آج 6 ہفتے ہو گئے ہیں، ہمارے کئی لوگ ابھی تک گمشدہ ہیں۔ یہ لوگ ڈی چوک اسلام آباد سے غائب کیے گئے ہیں، کسی قبائلی علاقے سے نہیں۔ حکومت ان کو کسی عدالت میں پیش کر رہی ہے، نہ ہی ان کو تلاش کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات اور مذاکرات کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے۔ ہم نے آج گمشدہ افراد کے معاملے پر کمیٹی بنا دی ہے، جس کی سربراہی سینئر وکیل قاضی انور کریں گے۔ ہم پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں ماری گئیں، 64 لوگوں کو زخمی اور 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے قتل عام کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ بے قصور افراد کو جیلوں میں ڈال کر ان کی زندگیاں برباد کی گئیں۔ میرے گھر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر شفاف جوڈیشل کمیشن بننا ناگزیر ہے۔ میں اس واقعے کو تب تک بھولنے نہیں دوں گا جب تک مظلوموں کو انصاف نہ مل جائے۔ میرے مطالبات جائز اور معقول ہیں، لیکن حکومت ان پر سنجیدہ نہیں۔ مجھے میری جماعت کے افراد سے ملوایا نہیں جاتا، جو کہ میرا قانونی حق ہے۔ اگر حکومت نے اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہ کی تو ہم مذاکرات کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ یہاں پر یہ جو خان صاحب نے بات کہی ہے نا کہ جی جوڈیشل کمیشن کی اگر تشکیل نہ ہوئی تو پھر مذاکرات کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یعنی کہ انہوں نے ایک مشروط طور پر یہ ایک دوبارہ سے کائنڈ آف دھمکی ہے کہ جی اگر جو آلریڈی پی ٹی آئی کی رہنما ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ملاقات نہ کرنے دی گئی، ملاقات نہ ہوئی تو ہم مذاکرات کو آپ پر ختم ہی سمجھیں۔ تو اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر اگلی یعنی کہ تیسری نشست ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہوتی ہے، اب ویسے اس ملاقات میں تو نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے اگر یہ معاملات طے پاتے ہیں، اگر اس کے اندر یا اگر حکومت کی طرف سے یقین دہانی ہوتی ہے تو پھر ہی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم مذاکرات کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو لیٹس دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے آگے۔ اچھا خیر، آگے وہ کہتے ہیں جی بشریٰ بی بی کے خلاف کیمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بشریٰ بی بی جو کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں۔ سنجگانی جیسے شوشے چھوڑ کر اصل معاملات سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشریٰ بی بی کی کامیابی ہے، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہر سطح پر اٹھائیں۔ پاکستان میں آمریت کا 10 سالہ پلان لایا گیا تھا، جس میں سے 2 سال گزر چکے ہیں۔ ویسے یہاں پر جو خان صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ 10 سالہ پلان لایا گیا، اس سے ملتا جلتا پلان خان صاحب خود بھی ذرا اپنے دور میں پلان کر رہے تھے اور وہ پھر نہیں ہو سکا، تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی اب یہ والے جو آئے ہیں نا یہ آمریت کا 10 سالہ پلان لے کر آئے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا جی پاکستان میں آمریت کا 10 سالہ پلان لایا گیا تھا، جس میں سے 2 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں جو جج یا پولیس والا ظلم کا حصہ بنتا ہے اس کو ترقی دے دی جاتی ہے۔ ہمایوں دلاور نے غیر قانونی فیصلہ دیا تو اس کو ترقی دے دی گئی۔ اچھا یہ آپ نوٹ کیجیے گا، ہمایوں دلاور، ابھی تک آپ نے جتنے بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے اگر کوئی نام یعنی کہ حکومت، اداروں، ججز یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی کا اگر نام ہے تو وہ یہ واحد ہمایوں دلاور کا نام ابھی تک انہوں نے لیا ہے۔ میں بتاتا ہوں اس کا آگے چل کے کیوں ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی سرگودا کے ججز نے انصاف پر مبنی فیصلے دیے تو ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ ایسا کر کے ملک میں میرٹ اور قانون کی حکمرانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ملک میں موجود اس فسطائی نظام کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ معاشی خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے اور سرمایہ کاری ملک میں اداروں کی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر ممکن نہیں۔ ملک میں بڑھتی دہشت گردی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے اور افسوسناک امر تو یہ کہ اس کے اقتدار کے ذمہ داران کی ساری توانائیاں اور وسائل ہماری جماعت کو دیوار سے لگانے میں صرف ہو رہی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی اناؤ اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کا سوچا جائے۔ تو جناب یہ ہے عمران خان صاحب کی یعنی کہ آج کی گزشتہ رات کی ٹویٹ، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ بہت دلچسپ ہے۔ دلچسپ آپ کو کیوں ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو صرف ٹویٹ کے دوران ذکر کیا تھا کہ صرف ایک ہمایوں دلاور ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا اس پوری ٹویٹ میں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان صاحب نے 6 جنوری کو یعنی کہ صرف 2 دن پہلے اپنا ٹویٹ کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے سابق آرمی چیف جو ہیں جنہوں نے مارشل لا لگائے اور موجودہ آرمی چیف ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کا بڑے تضحیک امیز انداز میں ذکر کیا تھا، آصف زرداری صاحب پہ تنقید کی تھی، نواز شریف صاحب کا نام لے کر ان پر تنقید کی تھی، لیکن آج کی ٹویٹ میں ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی نام انہوں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بجائے حکومت کو زیادہ تنقید کا ہدف بنایا ہے، اور ایک تو جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے فوج کی بات کرنا تھی تو ادارے کو کہہ کے وہ نکل گئے ہیں، تو یہ وہ پتی گلی سے اسے کہتے ہیں نا، وہ نکل گئے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ رویہ اچانک تبدیل کیوں ہوا؟ اچھا ایک چیز، دوسرا وہ آج ایک یہ پیش رفت بھی ہوئی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی شرط سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ملاقات نہیں بھی ہو رہی مذاکراتی کمیٹی سے تو آپ
کر لیں, تیسرا دور بھی کر لیں ان کے ساتھ. اور پھر تیسری ایک چیز, وہ تحریری طور پر مطالبات, یعنی کہ جو حکومت ان سے کہہ رہی تھی پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہ بھئی آپ اپنے مطالبات جو ہیں وہ ہمیں ان رائٹنگ دیں, تو وہ خان صاحب نے وہ بھی اجازت دیتی ہے کہ جی آپ وہ بھی دیتے ہیں. تو جناب یہ سب کچھ اچانک کیسے تبدیل ہو گیا, اور وہ بھی 2 دن کے اندر. مطلب ایک طرف وہ جناب پوری ٹویٹ کے اندر وہ سب کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک طرف جناب وہ بالکل دوسری طرف آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی کا نام بھی نہیں لے رہے. تو جناب اس کے لیے میں ویسے آپ کو ہمارے جو پچھلے ویلاگ میں ہم نے خبر تھی وہ میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں. ڈان نیوز نے بیسیکلی رپورٹ کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ عمران خان نے اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اور ڈان نیوز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنے ذرائع سے کہ بانی پی ٹی آئی نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے. تنقید کا محور صرف سیاستدانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس ڈان کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے عمران خان کو اداروں سے متعلق بیانات نہ دینے کا پیغام دیا تھا, اور دیگر رہنماؤں کو اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے کی ہدایات جاری کی گئی تھی. تو پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ عمران خان نے ہماری اس بات سے اتفاق کیا ہے, بانی اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سخت بیانات نہیں دیں گے. بلکہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے ایک روز پہلے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میری رائے یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں التوا جو ہوا ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے وہ جو ٹویٹ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے نام لے کر وہ کیا تھا, سب کو حد تنقید بنایا تھا, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اچھا, اب جو مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا, جو جب بھی ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ملاقات کے بغیر ہی ہم تیار ہیں اس کے لیے, مذاکرات کے لیے بھی, اور وہ تحریری طور پر دینے کے لیے بھی ہو گئے ہیں راضی خان صاحب کے کہنے کے اوپر. تو اب ان کی طرف سے تو آ گیا, اب ادھر سے دیکھنا ہے کہ وہ کب ان کو کال کرتے ہیں فار دا میٹنگ. اچھا, اس میں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کیا جو بھی اب مذاکرات ہوں گے, ایک تو خان صاحب نے جو ایک مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہ کی تو ہم مذاکرات کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بھی مجھے لگتا ہے کچھ بھی ہو جائے ان مذاکرات کا نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا نہیں ہے. اس میں اگر ہم سمجھ لیں کہ اگر اس کو ڈیٹ وائز کرنا چاہیں تو 20 جنوری سے پہلے تو بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں, کیونکہ امریکہ میں ایک پاور ٹرانسفر ہونی ہے, جو بائیڈن جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر کریں گے, اب صدارت جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. تو ایک تو وہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے فوراً بعد بھی کوئی ایسی پیش رفت ممکن نہیں لگ رہی ہے. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ مارچ تک جائے, جب آئی ایم ایف سے قرضے کی جو اگلی قسط ہے نا اس کے اوپر جب بات چیت ہو رہی ہو. تو یہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں, یہ ابھی وہ جو کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است, اس کے نتائج جو ہے نا وہ بھی کافی دور ہے. تو یہ ایک معاملہ تھا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور معاملہ چل رہا ہے, وہ ہے جی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق جو ان مذاکرات کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے ان پر تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی. اچھا, اب یہ عمر ایوب صاحب تھے آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں گزشتہ رات کو, تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر ایاز صادق کو کہا کہ ہمارے مطالبات میٹنگ منٹس میں شامل کر لیں. ہم نے کہا کہ اسیروں کی رہائی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ میٹنگ منٹس میں شامل کر لیں. ہمیں کہا گیا کہ اپنے مطالبات تحریری طور پر دیں. ہم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد تحریری مطالبات دیں گے. حکومت اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل سے منتقلی کی آفر میرے علم میں نہیں ہے. جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی ہم ان سے کیا بات کریں. مطالبات تحریری طور پر دے بھی دیں تو اگلی ہدایات تو ہم نے پھر بھی بانی پی ٹی آئی سے ہی لینی ہے. اب یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہرحال جو بھی اب ان کے معاملات ہوں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ڈائریکشن ہے اگین اس کے لیے پھر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. دروازہ تو نہیں, اس کا سلاخیں کھٹکھٹانی پڑیں گی. جی خان صاحب دسو گے کی کرنا ہے. تو خیر حکومتی یہ عمر یوسف فرماتے ہیں کہ حکومتی ٹیم کو واضح طور پر بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کو دوار سے لگایا گیا ہے, بانی اور کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے, ہمیں گولی مار کر بھی انہوں نے دیکھ لیا, اب اور کیا کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کر مساق معیشت پر کیا بات کریں, جن شرائط پر یہ معیشت کو لے کر جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کر سکتے. تو یہ جناب عمر یوسف صاحب نے کہا. اچھا, اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات اور مذاکرات سے متعلق ان کے کردار پر سوالات اٹھانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. سردار ایاز صادق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر میرے کردار ادا نہ کرنے پر بے جا تنقید کی جا رہی ہے. واضح کر دیتا ہوں کہ میرا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے. بانی سے ملاقات کروانا نہ میرا مینڈیٹ ہے نہ میری ذمہ داری. ایسے بیانات دینا کہ اسپیکر آفس سے رابطے پر مثبت جواب نہیں آیا افسوسناک ہے. میرے دروازے سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. کبھی کسی رکن قومی اسمبلی سے ملاقات سے انکار نہیں کیا. سب ریکارڈ پر ہے. تنقید کرنے والے چاہتے ہیں مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو اس تجویز پر غور کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ میں اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہی نہ بنوں تو ٹھیک ہے, پھر میں سوچتا ہوں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کی بالادستی جمہوری روایات کی پاسداری کرتے سہولت کاری کی پوری کوشش کی. میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا. جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری مذاکرات کے لیے میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا. تو یہ جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا. اچھا, اب اس کے بعد جناب بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے, انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جو الزامات ہیں اس پر اظہار لا علمی کیا ہے. ویسے تو بیرسٹر گوہر صاحب اس سے پہلے بھی اپنی پارٹی کے بہت سارے معاملات ہیں جن سے وہ متعلق علمی کا اظہار کرتے رہتے ہیں, لیکن خیر ہیں تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی. تو انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ ایاز صادق مذاکراتی عمل کو جاری رکھیں. ایاز صادق نے کوشش کی کہ ہر صورت مذاکرات کامیاب ہوں. کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایاز صادق خود کو مذاکراتی عمل
से अलग करें। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल हैं, नहीं मालूम किन रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। तो ये जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था। अच्छा जनाब, इसके अलावा सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ बातें की हैं इसी मुज़ाकरात को लेके। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने उनसे मिले बगैर हुकूमती मुज़ाकराती टीम को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दी है। बानी पीटीआई ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मेरे मुतालबात उन लोगों के लिए हैं जो बगैर किसी मुकदमे के कैद हैं, या वो लोग जो बड़े अरसे से कैदोबंद के सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी पीटीआई अपनी रहाई नहीं मांग रहे, और बानी पीटीआई ने कहा कि मैं अपने सारे के सारे केस अदालतों से जीतूंगा क्योंकि वो इतने बेबुनियाद केसेस हैं, उनमें कोई दावा हकीकत ही नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे वकील तो मिलते रहते हैं, मैं तो आज भी मिला हूँ, लेकिन हमारी सियासी पार्टी को मिलने नहीं दे रहे। सियासी पार्टी मिलेगी तो तहरीरी ड्राफ्ट देने या ना देने पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत ने पहले इसरार किया कि आप तहरीरी तौर पर मुतालबात दें, हमने जब वक्त मांगा कि हमें टाइम दे दें, अगर आज मुलाकात करने दे देते तो कल तहरीरी तौर पर मुतालबात आ जाते। बहरहाल अब वो मामला खत्म हो गया कि खान साहब ने ये कह दिया है कि ठीक है, मेरे मिले बगैर भी ये तहरीरी तौर पर दे दें। अच्छा जनाब, इसी मामले के ऊपर ये मुलाकात करवाने के और ना करवाने के ऊपर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हुकूमती साइड से तर्जुमान हैं मुज़ाकराती कमेटी के, वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जी जब हमने मुलाकात कराने की कमिटमेंट दे दी थी तो फिर पूरी करनी चाहिए थी। कमेटी का कोई रुकन मुलाकात कराने के लिए जिम्मेदार नहीं। जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नथी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पीटीआई को सूरत हाल बता और हदायत लेकर आ सकता है। उन्होंने मजीद कहा इरफान सिद्दीकी साहब ने कि जी 8 अफराद मुलाकात करना चाहते हैं और मुलाकात के लिए जेल मैनुअल मुअत्तल करना चाहते हैं। पीटीआई की कमेटी बने हुए 40 दिन हो गए हैं, पहले मुशावरत क्यों नहीं हुई? एक दफ़ा तहरीरी मुतालबात सामने ले आए। कल उन्होंने दोबारा इलेक्शन की भी बात की। अच्छा ये बेसिकली वो शिबली फराज साहब ने कल एक दिन पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी नए इलेक्शन की बात की थी, और ये भी कहा था कि जी हुकूमत बस कुछ वक्त की मेहमान है, जिस पर हुकूमती साइड से काफ़ी रद्द-ए-अमल आया था और उन्होंने मुज़ाकरात की संजीदगी पर सवाल भी उठाया था कि जी ये क्या बात हुई, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत वैसे कुछ वक्त की मेहमान है। तो खैर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने ये कहा कि हमारा कोई मुतालबा नहीं, तो ये दूसरी मीटिंग तक की बात थी। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इरफान सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं हमने ये कहा कि हमारा कोई मुतालबा नहीं, तो ये दूसरी मीटिंग तक की बात थी। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं हो सकता, यानी कि हुकूमत की तरफ से भी अब मुतालबा जो है वो सामने आ सकता है। ठीक है, उन्होंने मजीद कहा कि हम कहते हैं कि धरने मुजाहिरों के आदाब करीनों पर कुछ इतफाक कर लें, हुकूमत कायम रहेगी, इनके धरनों से हमें कोई डर नहीं। अच्छा जहाँ पर इलेक्शन की बात हो रही है तो जनाब फवाद चौधरी साहब आज AIY न्यूज़ के प्रोग्राम में आए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी ये जो मुज़ाकरात हैं उनमें एक ही नुकता है, आपने इमरान खान को इलेक्शन देने हैं। इमरान खान से हुकूमत चाहती क्या है? वो चाहती है कि हमें वक्त दें। अब वो कितना वक्त है, 8, 10 या 14 महीने, ये सारे मुज़ाकरात। जब फवाद साहब ने ये तबसरा किया या ये उन्होंने बात की, वैसे आज फवाद साहब की मुलाकात भी हुई थी इमरान खान साहब से, तो फवाद साहब से सवाल किया गया कि ये बात किस प्लेटफॉर्म पर हुई है, तो फवाद साहब ने जवाब दिया कि जाहिर है एक बातचीत मीडिया के सामने हो रही है और कुछ खामोशी से हो रही है। इस वक्त मुद्दा है ये इलेक्शन कब होने हैं, इस पर सारी बात हो। तो ये जनाब फवाद साहब का कहना है कि ये जो जितने मुज़ाकरात हो रहे हैं सारा इसके अंदर असल जो है ना इसके पस वो ये है कि जी इलेक्शन वो कब होंगे। एक तरफ फवाद साहब आए हुए थे AIY के प्रोग्राम में, तो फिर ये 7 बजे की बात है, 8 बजे उनके भाई जो है फैसल चौधरी एडवोकेट साहब वो आज काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे। वहाँ उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कहा जा रहा है कि इमरान खान की ज़ुबान बड़ी सख्त है। ये बेसिकली अब वो जो कल वाली 2 दिन पहले वाली ट्वीट है ना उसके तनाजुर में बात हो रही है। जो उनके साथ हुआ है, इमरान खान को जेल में, अब ये बता रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है, इमरान खान को जेल में 525 दिन हो गए, इद्दत केस बनाया, भांजा जेल में है, इलेक्शन चोरी कर लिया, बंदों को मारा, औरतों को भी नहीं छोड़ा, बंदों को गोलियां मार कर शहीद कर दिया। भाई सख्त बातें आपको हमसे सुननी पड़ेंगी, हम मजरूह हैं, हम जख्मी हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने मुज़ाकरात की लॉलीपॉप दी और कहें कि आपकी दर्द कम हो गई है। आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि ट्वीट कर दी, ट्वीट कर दी, अब ये भी ना करें क्या इमरान खान आई लव यू कहे जो आप लोगों ने उसके साथ किया है। तो ये जनाब वो फैसल चौधरी साहब जो है ना वो काफ़ी थोड़ा ज़रा अग्रेसिव हो गए थे कि जी मतलब खान साहब अगर तनकीद कर रहे हैं तो वो उसकी वजूहत हैं और उन वजूहत की बिना पर वो ऐसे ही ट्वीट कर सकते हैं। ये और बात है कि आज खान साहब कायल हो गए हैं और उन्होंने आज की जो ट्वीट की है ना उसके अंदर ऐसी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अलबत्ता आई लव यू तो नहीं उन्होंने कहा, अलबत्ता उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना मामला उसको ज़रा काफ़ी काम डाउन ज़रूर किया है। अच्छा जनाब इमरान खान साहब के ट्वीट के मामले को लेके अभी जनाब जो हुकूमत वाली साइड है उनका गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया है। ये उन्होंने खान साहब की जो पिछली वाली ट्वीट थी ना उसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने दिसंबर 2022 में कहा सारे इख्तियार और ताकत जनरल बाजवा के पास थी, मैं तो बेख्तियार वज़ीर आज़म था। अगर ये बात थी तो कोई शर्म हया करता, इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन इस्तीफ़ा देना गैरत वालों का काम होता है। और जो ताकत छिन जाने के बाद ऐसी बात करे और फिर अलवी की मौजूदगी में बाजवा को इक़्तिदार के बदले ताउम्र एक्सटेंशन भी ऑफर करे, कोई शर्म कर, कोई हया कर। शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ का अर्दली कहते हो, इस तरह तो तुम्हारी औकात ये है कि तुम आर्मी चीफ के अर्दली के आगे तीसरे था पार्टी वर्करों से मुज़ाकरात कर रहे हो। औकात तेरी ऐ वे ते गल्लां
کنیا کر رہے ہیں ڈب مار کوئی شرم حیا کر. خواجہ صاحب کا پاس نہیں چل رہا تھا, وہ اور بھی بڑا کچھ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے مطلب پنجابی زبان کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار خان صاحب کے لیے یہ کیا ہے. اچھا جناب, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیش رفت ہو رہی ہے, پیش رفت انفیکٹ ڈیو ہے, لیکن اس کے اوپر اب تک بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے, اور وہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور کمیشن کے 2 ارکان کی ریٹائرمنٹ کا, جس میں اب صرف 18 روز باقی ہیں. لیکن نئی تعیناتیوں کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورتی عمل کا آغاز نہیں ہو سکا. اب پچھلی علیہ مذاکرات پورے نہیں ہو رہے تھے, واسطے نواں ایک گٹا کھولنا پڑے گا, مطلب نئے ایک مشاورتی عمل شروع کرنا پڑے گا, جس میں ڈیفینیٹلی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے ممبران الیکشن کمیشن 26 جنوری کو ریٹائر ہو جائیں گے. آئین کے مطابق نئی تعیناتوں کے لیے لازم ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے. آئین کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورتی عمل کے بعد متفقہ طور پر 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے, لیکن اگر دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, جس کا کافی امکان ہے, مطلب رہتا ہے, ظاہری بات ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات ہوں اور وہ آسانی سے سلجھ جائیں, ہو نہیں سکتا, تو خیر اس صورت میں پھر الگ سے 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی, اچھا اس کے اوپر جناب پی ٹی اے نے ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے تحقیقات مکمل کر لی ہیں, اور تحقیقاتی رپورٹ میں وی پی این کا زیادہ استعمال انٹرنیٹ کی سست سپیڈ کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے. پی ٹی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وی پی این نے ملک میں انٹرنیٹ کی مزید سست روی میں کردار ادا کیا. وی پی این ٹریفک کی وجہ سے بینڈ وڈتھ میں غیر ملکی زر مبادلہ کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. وی پی اینز کے استعمال سے ہر میگا بائٹ پر $1 خرچ آتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ملک میں وی پی این کا استعمال کئی گنا بڑھ گیا ہے. مقامی سی ڈی اینز یعنی کہ کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں 70% انٹرنیٹ سی ڈی اینز کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے. وی پی این سی ڈی اینز کو بائی پاس کر کے ٹریفک کو انٹرنیشنل سرور پر منتقل کر دیتا ہے, جو مقامی سطح پر انٹرنیٹ کو سست کر دیتا ہے. پی ڈی اے نے تجویز دی ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی سے نمٹنے کے لیے ملک میں زیر سمندر کیبلز کی گنجائش بڑھائی جائے اور مقامی لوڈنگ سسٹم کو بہتر کیا جائے. اچھا جناب, اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے جو سوشل میڈیا پر کافی ڈسکس ہو رہا تھا, وہ ہے جناب ملتان سلطانز یعنی کہ پی ایس ایل کی جو ٹیم ہے اس کے مالک ہیں علی ترین صاحب. انہوں نے ایک انٹرویو میں یا وہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی آن لائن, اس کے اندر انہوں نے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی پی سی بی نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کا جو فائنل میچ ہے وہ کراچی میں کرائیں, جس پر ہم نے انہیں کہا کہ کراچی کا اسٹیڈیم اور تماشائی فارغ ہیں, آپ جنگلوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ کے وی آئی پی باکسز, واش رومز اور کھانا فارغ ہیں, وہاں میچز نہ کرائیں. لیکن پی سی بی اس بات پر راضی نہیں ہوا اور کہا کہ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے, لیکن جب میچ ہوا تو اسٹیڈیم میں گن کر 30 لوگ تھے, جس پر پی سی بی نے کہا یہ بہت حیران کن ہے. علی ترین نے جواباً کہا کہ کس لیے, یہ کسی کے لیے بھی حیران کن بات نہیں ہے. یہ جب انہوں نے بات کی تو اس کے بعد جناب علی ترین صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ انہوں نے جناب کراچی کے حوالے سے یہ کیا باتیں کر دی ہیں. تو پھر انہوں نے جناب ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے اپنے اس بیان کی جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی میرے حالیہ انٹرویو نے کچھ تنازع پیدا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت پیش کر دوں. مجھے کراچی بہت پسند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا کھانا پورے ملک میں سب سے بہترین ہے. میں صرف اسٹیڈیم کے اندر موجود کھانے اور میچ دیکھنے کے تجربے پر تنقید کر رہا تھا. ایک کرکٹ کے شوقین کے طور پر مجھے وی آئی پی باکسز کی بجائے انکلوجر میں میچز دیکھنا زیادہ پسند ہے, اور یہ تجربہ نیشنل اسٹیڈیم کے سوا ہر جگہ شاندار ہوتا ہے. اپنے اسی وضاحتی بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جی میچ دیکھنے کا منظر انتہائی مایوس کن ہے, باتھ رومز کی حالت بھی غیر مناسب ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے اختیارات بھی بہت محدود ہیں. کراچی کے عوام کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے.